بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام المنذري رحمه الله تعالى: باب الترغيب في ركعتين بعد الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال رضي الله عنه: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. رواه البخاري ومسلم. الدف بالضم صوت النعل حال المشي. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه في حديث. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود. وعن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه 3 ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو 4 يشك سهل يحسن فيهن الذكر والخشوع ثم استغفر الله غفر له. رواه أحمد بإسناد حسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم الی یوم الدین بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اور ترغیب و ترہیب کی شرح میں شریک ہونے والے تمام ساتھیوں، آج جو باب شروع ہو رہا ہے کتاب الطہارت میں، باب نمبر 13، الترغیب فی رکعتین بعد الوضوء. وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کی فضیلت. جب بھی انسان وضو کرے تو وضو کرنے کے بعد اسے اگر اجر و ثواب مطلوب ہے اور نبی کی سنت بھی ہے، قولی اور عملی دونوں، تو اسے چاہیے کہ 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھ لے. جن نمازوں کی بڑی فضیلت آئی نوافل نمازوں میں، ان میں تحیۃ الوضو ہے. اس سے پہلے والے باب میں جو باب آیا تھا
اس میں آپ حضرات نے سنا کہ وضو کے بعد کی دعائیں تھیں، جو دعا یا جو اذکار احادیث صحیحہ سے ثابت تھے اس کا تذکرہ کیا۔ ایک چیز مجھے یاد آئی اور رہ گئی تھی پچھلے نشست میں کہ ہمارے یہاں بر صغیر میں دعا کے بعد کچھ مصنوعی دعائیں بھی لوگ پڑھتے ہیں۔ مصنوع دعا یاد نہیں ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من یہ نہیں یاد ہے۔ بس بسم اللہ پڑھیں گے، اللہم بیض وجہی، اللہم بیض یدی، اللہم بیض رأسی، اللہ، اور دنیا بھر کی میڈ انڈیا جو دعا وہ بڑی زور سے پڑھتے۔ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ ہاتھ دھلے، میرے ہاتھ کو چمکیلا بنا دے رہا، اللہ منہ دھل رہے ہیں، میرے منہ پر نور پیدا کر دینا، اللہ ہاتھ دھلے، پوری بناوٹی چیز ہے، بے اتفاق علماء یہ گڑھی ہوئی چیز ہے۔ اور ہمارے بر صغیر ہند و پاک میں کہا جاتا ہے سب سے پہلے کلکتہ میں کسی نے اس مصنوعی اور بناوٹی جھوٹی دعا کو اشتہار میں دیا، اور وہاں سے پھر کچھ لوگوں نے کیلنڈر جو سالانہ بناتی ہے کمپنیاں، ان کے اندر دعاؤں، وضو کی دعاؤں میں یہ دعا شامل کر دی گئی۔ تو بہت سارے لوگ ابھی تک، ایک تو یہ جب کان دھلیں گے تو ہو گئے نا مثلا، پھر اس کو 3 مرتبہ ایسے راؤنڈ لگائیں گے، تقریب سے جو کرنے کی وہ تو کرتے نہیں، اور جو کرنا نہیں ہے اسی کو اپنی طرف سے 3 مرتبہ اس کو اس طرح سے کان کا مسد ہو گیا، لیکن پھر 3 مرتبہ ایسے ایسے کریں۔ یہ سب بناوٹی ہے دعا۔ جو دعا احادیث صحیحہ سے ثابت تھی، پچھلے نشست میں آپ نے پڑھا سنا کہ اللہم اجعلنی من التوابین، اور کیا سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، یہ دعائیں مسنون ہے، یہی آپ پڑھیں، یہی یاد کرائیں اپنی اولاد کو، دوست احباب کو ہی بتائیں۔ آج کا جو بیان ہے، جو باب الترغیب فی الرکعتین بعد الوضو، وضو سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھنا۔ اس باب میں سب سے پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دن بھری مجلس میں حضرت بلال کو بلایا اور فرمایا، یا بلال حدثنی بارجع عمل عملتہ فی الاسلام۔ اللہ کے رسول نے بڑے عموم کا عام سوال کیا، بڑا عموم تھا، یا بلال حدثنی بارجع عمل عملتہ فی الاسلام، اسلام لانے کے بعد تم نے سب سے بڑا اجر و ثواب والا عمل کیا کیا ہے تم نے فی الاسلام، جب سے اسلام لایا اور آج تک، اپنے ایمان لانے کے بعد، اسلام لانے کے بعد سے آج اس موجودہ ٹائم کے اندر پورے پیریڈ میں سب سے بڑا اجر و ثواب والا عمل تم نے کیا کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت۔ حضرت بلال بہت پریشان ہوئے، اللہ رسول نہیں، کوئی خاص عمل نہیں، ہمارے سارے اعمال آپ کے سامنے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، کوئی تمہارا مخصوص عمل ہے جو تم ہی کرتے ہو اور کوئی دوسرا امت میں نہیں کرتا، ابھی بتاؤ کون سا عمل ہے؟ اللہ رسول کیوں، کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا، مجھے میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرے آگے کوئی چل رہا ہے اور اس کے جوتے کے چلنے کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے، اور چلنے کا انداز، آہٹ جو تھی وہ تمہاری ہی لگ رہی تھی، کسی اور کی نہیں لگ رہی تھی۔ ہر آدمی کے چلنے کے کیا ہوتا ہے، انداز ہوتا ہے۔ تو حضرت بلال جب چلتے تھے
اور اس پرانے زمانے میں خاص طور سے جب جوتے چپل کیا ہوتے تھے، کھڑاؤں اور چرپٹی یہ لکڑی کی، تو آدمی چلتا تو کھٹ 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 کی آواز ہوتی تھی، اور لوگ کہتے اس میں بڑا فائدہ ہوتا تھا۔ لائٹیں روڈ پہ نہیں تھیں، اندھیرا رہتا تھا گلیوں میں، تو اکثر لوگ یہ جوتا چپل پہنتے تھے۔ غربت دوسرا اس کا وہ نمبر 2 کہتے ہیں بڑا فائدہ، اس میں بڑی آواز آتی رہتی تھی، تو راستے میں سانپ بچھو اگر بیٹھے رہتے تو آواز سن کر کو کنارے ہو جاتے تھے۔ اور اگر کوئی جوتا چپل پہنتا تھا جس میں کوئی آواز نہ ہو تو ایک لاٹھی رکھتے، ڈنڈا چلتے ہوئے ایسے پیٹتا رہتا تھا کہ ہم آ رہے ہیں۔ تو راستے میں اگر کوئی سانپ بچھو کوئی جانور ہے تو ہٹ کے یہاں کوئی آواز ہے، ہر جانور انسان سے وقت وہ کنارے ہو جاتا تھا۔ تو اللہ کا تو چلنے کے ہر آدمی کی ایک آواز آہٹ ہوتی ہے۔ بلال وہ انداز جو تھا چلنے کی آواز بس تمہاری ہی لگ رہی تھی، کسی اور کی نہیں۔ تم کیا عمل کرتے ہو کہ ہمارے آگے کی جنت میں چلتے نظر آئے؟ اللہ کے رسول کوئی نیا کام نہیں ہے، آپ جانتے ہیں ما عملت عملا، میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے، میرے اعمال تو ہی جو آپ نے دیکھا ہے آپ کے سامنے ہوتے ہیں، لیکن جو بخاری کی روایت میں تفصیل ہے نہیں، بلال تو وہ ایک ایسا عمل ہے، تمہارا وہ سارا عمل جو میں دیکھتا ہوں وہ سارے لوگ کرتے ہیں، کوئی خاص چیز نہیں، سبھی کرتے ہیں، لیکن یہ فضیلت جو تم کو ملی یہ تم کوئی ایسا عمل کرتے ہو جو کوئی دوسرا نہیں کرتا۔ بڑا غور کیا، سوچا کہنے کہ یا رسول اللہ میرا خیال ہے کہ میرا ایک عمل اللہ نے پسند کیا، اسی کی برکت سے مجھے آپ نے جنت میں دیکھا۔ کیا ہے؟ فرمایا انی لم اتطہر طہورا فی ساعت من لیل او نہار، رات اور دن 24 گھنٹے میں جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیتا ہوں۔ اولاً تو ہم باوضو رہنے کی کوشش کرتے ہیں، من ای ساعت من لیل او نہار، 24 گھنٹہ چاہے رات ہو یا دن ہو، ہم کوشش کرتے ہیں کہ باوضو رہیں، اور جب بھی وضو کرتے ہیں 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیتے ہیں۔ کتنا آسان سے عمل ہے، لیکن پابندی کی ضرورت ہے۔ بے نمازی کم وقت کتنی چیزوں سے محروم ہے، نمازی تو پڑھ بھی لیتے، بے نمازی جو ہے وہ اللہ نے ویسا محروم کیا، نجس رہتا ہے، ناپاک بھی رہتا ہے، اور اتنے بڑے اجر و ثواب سے بھی محروم رہتا ہے۔ نمازی تو کم سے کم 5 وقت وضو کر لیتا ہے، نماز چھوڑنے کی نحوستوں میں سے کوئی نحوست یہ بھی ہے۔ سوچو، کہتے ہیں کہ جب بھی دن اور رات میں کسی بھی وقت میں وضو کرتا ہوں تو وضو کرنے کے بعد 2 رکعت، اس وضو سے 2 رکعت تحیۃ الوضو یا نماز نفل پڑھ لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اور اس روایت میں ہے ما کتب لی ان اصلی، 2 رکعت، یا اللہ جتنا مجھے توفیق دیتے ہیں 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت پڑھ لیتے ہیں۔ سوچتے ہیں وضو کر لے رہے ہیں، وضو کر لے رہے ہیں، کر لیے، چلو فرصت ہے نماز پڑھ لیں، عادت بنائیں، یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا اور امام مسلم نے۔ کوشش کریں، ابھی پرسوں منڈے کی بات ہے، دلی میں بیٹھے ہوئے تھے ایک آفس میں، تو وہاں ایک صاحب نے ایک واقعہ سنایا ہمارے والد محترم کا۔ آپ عادت بنا لیں، بس عادت جو بنا لے گا وہ کر لیتا ہے۔ کہنے لگے کہ آپ کے والد ہم لوگوں کے ساتھ دارالعلوم دیوبند کا جو 7 سالہ جلسہ ہوا تھا، کہا اس میں ہم لوگ پرتاپ گڑھ سے جو لوگ جا رہے تھے ان میں آپ کے والد بھی
شامل تھے۔ تو میں اپنے ساتھ آپ کے والد کی خدمت کے لیے اپنے ساتھ رکھا تھا۔ کہتے ہیں پرتاپ گڑھ اسٹیشن پر تقریباً رات کے 1 بجے ٹرین تھی، 1 بجے ٹرین تھی۔ تو دادا کہتے تھے میرے والد کو کہ آپ کے والد گئے، فوراً جا کر کے انہوں نے ٹرین پر بیٹھنے کے پہلے وضو کیا اور نماز پڑھی اور آ کر کے گاڑی پر ٹرین پر بیٹھ گئے۔ کہتے ہیں ہم لوگ تو گئے، ٹرین پر بیٹھے رہے، کہا کہ باوضو رہنے، کہنے لگے اسی وضو سے میں نے دیکھا، پھر تہجد کی نماز پڑھی، تہجد کی نماز پڑھی، پھر اسی سے فجر کی نماز پڑھی، اور کہتے ہیں کہ کھانا انہوں نے کہیں سے کھایا نہیں، جو گھر سے پکا کر کے سوکھا کھانا لے کے گئے تھے، کہتے راستے میں وہی 3 دن کے کانفرنس رہی، وہی گھر کا کھانا وہ کھاتے رہے۔ اور ہم نے دیکھا ہر وقت وضو، اس دن میں نے اس کہتے ہیں اس حدیث کی فضیلت میں دیکھی کہ دیکھا جب بھی وضو ٹوٹ جاتا وضو کرتے، اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت 4 رکعت برابر نفل پڑھ لیتے تھے۔ تو میرے بھائیو، اگر عادت بنا لیں تو کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ اگر بلال عمل کیے ہیں تو ایسا کوئی پہاڑ توڑنا نہیں تھا کہ ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہ ہو۔ اگر کوئی عادت بنا لے تو آج بھی انسان کے لیے یہ عمل آسان ہو جاتا ہے۔ اسی کو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ الخیر عادہ والشر لجاجہ، الخیر عادہ والشر لجاجہ، اے لوگوں نیکی تو وہی ہے جس کی انسان عادت بنا لے۔ جب انسان کی عادت بن جاتی ہے تو ہر نیک عمل اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اس اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ تحیت الوضو کی برکت سے اللہ نے ان کو اتنا اونچا مقام مرتبہ دیا کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جنت میں داخل ہوا تو دیکھا کہ آگے آگے حضرت بلال کے چلنے کی آہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ دوسری حدیث اس باب کی، 5 حدیثیں ہیں اس باب میں۔ دوسری حدیث حدیث عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ہیں اور ان سے بڑی ساری روایات مروی ہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من احد، پہلی حدیث جو تھی اس کو کون سی حدیث کہیں گے؟ کون بتائے گا؟ حدیث 3 طرح کی ہوتی نا، کہ 2 طرح کی، قولی فعلی تقریری۔ حدیثیں 3 کی، پوری احادیث کا ذخیرہ 3 قسم کی حدیث ہے، حدیث قولی، حدیث فعلی، حدیث تقریری۔ پہلی حدیث کو کون سی حدیث کہیں گے؟ حدیث نہیں، تقریری۔ کیوں تقریری حدیث کہتے ہیں کسی صحابی نے کیا اور اللہ کے رسول نے اس کو پسند کیا، نہ اللہ کے رسول نے کیا اور نہ آپ نے کہا، لیکن کوئی عمل آپ کے سامنے ہوا، آپ نے پسند کر لیا، خاموشی اختیار کی، انکار نہیں کیا، یا کسی نے کوئی عمل کیا آپ نے اس کی بڑی تعریف کر دی، تو یہ حدیث رسول سمجھی جائے گی، لیکن اس کو کہ حدیث تقریری۔ کیوں؟ تقریر سے مطلب برقرار رکھنا، یہ اردو والی تقریر نہیں مولوی صاحب کی، تقریر کے معنی برقرار رکھنا، یعنی جو عمل اللہ کے فلاں نے کیا اللہ کے رسول کو پسند آیا تو آپ نے اس کو برقرار کیا۔ کیوں؟ اگر غلط ہوتا تو آپ فوراً ٹوک دیتے۔ تو پہلی حدیث تقریری تھی۔ اب آئیے دوسری حدیث، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
ما من احد یتوضأ فیحسن الوضوء ویصلی رکعتین، جب بھی کوئی شخص ہمارا امتی وضو کرے، لیکن صرف وضو کافی نہیں ہے، کیا اطمینان، فیحسن الوضوء، وضو کو خوب اطمینان کے ساتھ اچھی طرح سے کرتا ہے، 3 مرتبہ ہاتھ دھلتا ہے، مسلتا ہے، رگڑتا ہے، دلک کرتا ہے، کلی کرتا ہے، مسواک کرتا ہے، اطمینان کے ساتھ سنت کے مطابق۔ جس شخص نے اچھی طرح سے وضو کیا اور وضو سے فراغت کے بعد وَيُصَلِّي رَكَعَتَيْن، اس نے 2 رکعت نماز پڑھ لی، جس کو تحیۃ الوضو کہا گیا۔ وَيُصَلِّي رَكَعَتَيْن، 2 رکعت اس نے نماز پڑھ لی۔ فَيُقْبَلُ بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ عَلَيْهِمَا، لیکن ایسا نہیں کہ ہاں نیت بار کے کھڑا ہو گیا دنیا کسی اور چیز میں گم ہے، کاروبار میں، دوست احباب میں، یا کہیں ٹیلی فون کی گھنٹی بج گئی، کس نے ہم کو یاد کیا، ذہن ادھر ادھر نہیں۔ ثم يقبل بقلبه ووجهه، جیسے وہ اپنا چہرہ قبلے کی طرف رکھا ہے اللہ کے گھر کی طرف، ایسے ہی اس کا دل اور دماغ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، نماز کے اندر ہو۔ ایسا نہیں کہ دل تو یہاں ہے، جسم تو یہاں ہے اور دل جو ہے کہیں نہیں۔ یہ دونوں چیزیں، اچھی طرح سے وضو کیا اور نماز بھی پڑھا تو دل لگا کر کے اچھی طرح سے پڑھا۔ ثم يقبل بوجهه وقلبه، جیسے اللہ کے گھر کی طرف قبلے کی طرف اپنا چہرہ کیا ہوا ہے ساری دنیا کو چھوڑ کر کے، ایسے اپنے دل و دماغ سے ساری دنیاوی چیزوں کا خیال تصور نکال کر کے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں متوجہ ہو۔ اگر کسی نے اس طرح سے وضو کیا اور وضو کے بعد اس طرح سے خشوع خضوع کے ساتھ دل لگا کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لی، پھر کیا ملا؟ الا وجبت له الجنہ، تو اللہ نے ایسے مسلمان پر جنت کو واجب کر دیا۔ اگر ہم ذرا سا ظہر پڑھنا ہے، جلدی اٹھ جائیں، وضو کر لیں اور 2 رکعت پڑھ لیں، پھر مسجد میں جانے کے بعد سنت پڑھیں، 4 رکعت پڑھ لیں۔ نبی علیہ السلام اکثر و بیشتر زوال ہوتے ہی 4 رکعت پڑھتے تھے، اور اہل علم کہتے 4 رکعت سنت مؤکدہ کے علاوہ ہے۔ اذان ہوگی بعد پڑھے، زوال ہوتے ہی آپ 4 رکعت پڑھ لیتے، اور بڑی پابندی آپ کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اتنا زیادہ اہتمام کس لیے کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس وقت رحمتوں کا دروازہ اللہ کھولتے ہیں، تو میں سوچتا ہوں کہ میں اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے نیت باندھ کر کے نماز پڑھ لوں، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور اگر انسان 4 رکعت نہ پڑھا، وضو کیا، اذان سے پہلے اٹھ گیا، نماز کا وقت ابھی باقی ہے، اٹھا، وضو فرض نماز کے لیے کیا اور 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لے، پھر ٹائم اس کے بعد پڑھ لے گا 4 رکعت سنت یا 2 رکعت، تو اللہ نے اس پر اجر و ثواب کیا رکھا ہے؟ الا وجبت له الجنہ، اس کا بس ایک ہی بدلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر جنت کو واجب کرا دے دیا۔ انشاءاللہ کوشش ہوگی، عادت بنا لیں گے، ایک مرتبہ عادت بن جائے تو بس سب کچھ صحیح ہو جائے۔ تیسری حدیث حضرت زید بن خالد الجوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ زید بن خالد الجوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ ساری دونوں حدیثیں قولی ہیں، اس سے پہلی والی حدیث بھی قولی اور دوسری حدیث بھی قولی۔ اللہ رسول نے فرمایا من توضأ فأحسن الوضوء، جو شخص اچھی طرح سے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد ثم صلی رکعتین، 2 رکعت اس نے نماز ادا کر لی، لا یسہو فیہا، اور نماز میں کوئی غفلت نہیں کرتا کہ ادھر کھجلی ہو رہی ہو ادھر کھجلی ہو رہی ہو، ادھر ادھر ذہن جا رہا ہو، کبھی دوست احباب میں، کبھی کاروبار میں، کبھی دنیا کی چیزوں میں، اللہ اس نے فرمایا شیطان، آدمی جب بندہ نیت باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے بندہ، تو شیطان سب سے پہلے تو روکنا چاہتا نماز نہ پڑھے، لیکن اب نماز سے نہیں روک پایا تو مسجد میں آدمی آیا اور نماز پڑھنے لگتا ہے، تب شیطان کسی بھی اس کا دل ہٹا لیتا، اس کا دل اٹھا لیتا ہے تاکہ اس کا دل نماز میں نہ رہ جائے، اجر و ثواب سے محروم ہو جائے، یہ اصل ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ثم صلی رکعتین، 2 رکعت پڑھا، لا یسہو فیہما، اور ان 2 رکعتوں میں وہ شخص لاپرواہی غفلت نہیں کرتا، توجہ کے ساتھ اخلاص کے ساتھ دل لگا کے پڑھا، تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے اس 2 رکعت کی برکت سے اللہ نے پچھلے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ 3 فضیلت ہو گئی جنت میں، حضرت بلال والی فضیلت، دوسری فضیلت جنت واجب ہو گئی، تیسری فضیلت غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پچھلی زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں، یہ ہے۔ چوتھی حدیث حمران مولا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ امیر المومنین عثمان بن عفان کے غلام حمران، امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے جنہوں نے کثرت سے روایت کیا ہے، جو مخصوص شاگرد ہوں گے ان کے بیٹے اور ان کا یہ غلام حمران، ابان ان کے بیٹے کا نام ابان بن عثمان، اور حمران ان کے غلام کا نام، اس لیے کہا مولا ان کے غلام۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کرنے کے لیے پانی منگایا، پانی جب آ گیا فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِهِ، تو اس برتن سے پانی اڈیل کر کے آپ نے وضو کیا، چونکہ اس زمانے میں نل وغیرہ کا نظام نہیں تھا، تو پانی یا تو جیسے حدیث میں آیا ہے ایسے برتن سے ہاتھ میں لے لیتا یا ایسے اڈیلتا، ٹوٹی کے ذریعے گراتا تھا۔ فَغَسَلَهُمَا 3 مرات، اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ اچھی طرح سے انہوں نے دھولا۔ ثم ادخل یمینہ فی الوضو، پھر وضو کا جو پانی رکھا ہوا تھا آپ نے اپنا ہاتھ ڈالا اور اس سے آپ نے کیا کیا، کلی منہ میں پانی ڈالا۔ ثم تمضمض، پھر آپ نے مضمضہ کیا۔ مضمضہ کس کو کہتے ہیں؟ کلی مضمضہ تحریک الماء فی الفم بشدہ، تحریک الماء فی الفم بشدہ، پانی کو منہ میں لے کر کے خوب طاقت کے ساتھ اس کو حرکت دینا، تاکہ دانتوں میں دائیں بائیں جو چیزیں کچھ گندگی ہو، کھانا ہو، پینا ہو یا کوئی اور چیز رہ گئی ہے تو وہ صاف ہو جائے۔ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو دانت میں یا منہ میں کوئی پھنسی ہوئی چیز آپ کو ڈسٹرب نہ کرے۔ تو مضمضہ کچھ لوگ
کرتے نہیں، اس سے وضو نہیں ہوگا، صرف ڈالنا کافی نہیں ہے، مزمزہ کرنا ہے۔ کچھ لوگ دھڑا دھڑ جلدی نہیں، پانی لے منہ میں، پھر اس کو تحریک الماء بشدہ، طاقت سے قوت سے پانی کو منہ بند کر کے ہلائے تاکہ زبان، دانت، آگے پیچھے جو چیزیں ہیں وہ وضو کے مضمضہ کلی کی برکت سے نکل جائیں۔ تو مضمضہ کیا، واستنشق واستنثر، پھر ناک میں پانی ڈالا، اس طرح سے پانی کھینچنا ہے، ایسے پھینکنا نہیں ہے۔ استنشاق کہا جاتا ہے پانی رکھ کر کے زور سے کھینچنا تاکہ پانی اوپر تک آ جائے۔ بالغ فی الاستنشاق، اللہ سے فرمایا جب وضو کرتے ہو تو پانی کھینچنے میں خوب طاقت، اوپر تک پانی لے جاؤ۔ الا ان تکون صائما، الا ہے کہ تم روزے سے ہو، یعنی اگر روزہ نہیں ہے تو پانی زور سے کھینچو تو یہاں تک کہ یہ دونوں سوراخوں کا جو ایک مرکز ہے، یہاں سینٹر ہے جہاں سے ایک ہو جاتا ہے، وہاں تک جتنے کچرا ہو سب کے نکل جائے اس کو۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب زور سے کھینچے اوپر تک پانی جائے۔ ہاں اگر روزے سے ہیں تو اللہ آپ نے فرمایا الا ان تکون صائما، اتنے زور سے نہ کھینچو کہ پانی حلق سے نیچے اتر جائے۔ کیوں؟ یہ پیٹ میں غذا پہنچانے کے دو راستے ہیں، ایک منہ اور دوسرا راستہ ناک ہے، چونکہ آگے جا کر کے دونوں کا تعلق معدے سے، اسی لیے دیکھتے ہوگے اگر کوئی آدمی کھانا نہیں کھاتا تو ناک کے پائپ کے ذریعے ناک میں پائپ ڈال کر کے اس کے کھانا پینے پہنچاتے ہیں۔ تو اس کا کہتے ہیں منفذین، یعنی معدے تک پہنچنے کے راستے دو ہیں، ایک منہ حلق اور دوسرا کان۔ اسی لیے اگر کوئی شخص پائپ کے ذریعے دوا پی رہا ہے رمضان میں یا جوس پی رہا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، دودھ پی رہا ہے۔ کیوں؟ پیٹ میں معدے کے لیے تک غذا پہنچانے کے لیے دو راستے اللہ نے بنائے ہیں، ایک نارمل منہ ہے، دوسرا ناک ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ اگر روزہ نہیں ہے تو خوب طاقت کے ساتھ پانی، بالغ فی الاستنشاق، خوب زور سے پانی کھینچو تاکہ اوپر تک پہنچ جائے۔ استنشاق ہو گیا، پھر استنثار، پانی زور سے کھینچو، پھر اس کو جو زور سے جھٹکتے ہیں، چھڑک دیتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے انتثار، جھاڑ دینا، جھڑ جانا، نفرت کے معنی جھڑ جانا۔ استنثار، استنشاق اور استنثار یہ دونوں کا تعلق ناک سے ہے۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا، ثم تمضمض، کلی کیا، واستنشق، ناک میں پانی کھینچا، واستنثر، اور پانی جو ہے ناک سے جھاڑ دیا، ثم غسل وجهه ثلاثا، پھر اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھلا، وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کونی سمیت 3 مرتبہ دھلا، ثم مسح برأسه، پھر انہوں نے اپنے سر کا مسح کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسح 1 مرتبہ، کیوں؟ ہر جگہ سلاسن سلاسن کا لفظ ہے لیکن مسح میں سلاسن کا لفظ نہیں، اس لیے مسح صرف 1 مرتبہ۔ یہی جمہور کا قول ہے، صرف شافعیہ کے ہاں 3 مرتبہ، جیسے سارے اعضاء دھلے جاتے ہیں 3 مرتبہ، ایسے سر کا مسح بھی 3 مرتبہ ہوگا۔ اور جمہور کہتے نہیں، یہ ثابت نہیں، چونکہ بعض روایتوں میں راوی کو وہم ہو گیا ہے تو اس میں ہوا مسح برأسہ ثلاثا آ گیا۔ حضرت عثمان
بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں جو ہے، ایک روایت میں ثلاثن کا لفظ آ گیا، جیسے تمدمد ثلاثن وستن شکبن وستن ثلاثن وغسل یدیہ ثلاثن ویسے ومسح برأسہ ثلاثن. تو بعد شوافی نے اس کو دلیل میں پیش کیا، لیکن امام ابو داؤد رحمۃ اللہ نے سب سے زیادہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طریقے وضو، ان کی حدیث بڑی معتبر ہے، تو سب سے زیادہ جس امام نے اپنی کتاب میں حضرت عثمان بن عفان کے وہ احادیث جن کا تعلق وضو سے ہے جو اکٹھا کیا ہے اور جمع کیا اپنی کتاب میں، کہا جاتا ہے وہ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ. اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ساری روایت کو نقل کرنے کے بعد نقل کرتے ہیں کہ ہاں ایک روایت میں ثلاثن کا لفظ آیا، پھر کیا کہتے ہیں وَأَحَادِيثُ عثمان وَأَحَادِيثُ عثمان كُلَّهَا خَالِيَةٌ عَنِ الْمَسْحِ ثَلَاثًا. یہ روایت شاذ ہے، کیوں؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ سے جتنے راویوں نے حدیث روایت کیا ہے کسی نے ثلاثن کا لفظ نہیں بلکہ بعد میں مرتن کا لفظ بھی آیا ہوا، تو ثلاثن کی روایت کا الفاظ جو ہے شاذ صحیح نہیں ہے. ثم قال ثم غسل رجلہ ثلاثا، پھر اپنے پیروں کو بھی 3 مرتبہ دھلا. اپنے پیروں کو اب تو وضو مکمل ہو گیا نا. اب فرمایا کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب حدیث مرفوع ہو گئی. پہلے حدیث موقوف یعنی حضرت عثمان بن عفان کا عمل تھا. ہر آدمی ہے کہ میرے عثمان بن عفان کو دیکھا، عثمان بن عفان نے ایسا وضو کیا، ایسا وضو کیا، ایسا وضو کیا. لیکن عثمان بن عفان نے اپنا وضو کرنے کے بعد فرمایا کہ لوگوں یہ وضو میں نے اپنے مرضی سے نہیں کیا. رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ نحو وضوئی ھذا، لوگوں یہ جو وضو میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، ہم نے ایسے ہی نبی علیہ السلام کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا جیسے میں نے تمہارے سامنے وضو کیا. یعنی کیا مطلب؟ عثمان بن عفان کا مقصد یہ تھا عملی طور پر وضو کا طریقہ سکھلا دینا، تاکہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے اور لوگ اس طرح سے روایت کرتے رہیں. یہ تعلیماً تھا. کہتے ہیں جب وہ اس طرح میں نے ایسے ہی نبی علیہ السلام کو وضو کرتے ہوئے دیکھا. ثم قال، پھر اللہ کے رسول وضو کرنے کے بعد فرمایا من توضأ نحو وضوئی ھذا ثم صلی رکعتین لا يحدث فیہما نفسہ غفر له ما تقدم من ذنبہ. جو شخص اسی طرح سے وضو کرے جیسے مجھے کرتے ہوئے دیکھا ہے، پھر وضو سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعات اس نے تحیۃ المسجد وضو کیا، پڑھ لیا، تحیۃ الوضو کیا، لا يحدث فیہما نفسہ، اور دل لگا کر کے تکبیر تحریمہ سے لے کر کے سلام تک نماز میں رہا. کس میں رہا؟ نماز میں. یعنی بیچ میں اس کا دل لا یحدث نفس، اپنے دل سے اپنے نفس سے کوئی بات نہیں کیا. یعنی ایسا نہیں کچھ سوچنے لگا، نہیں، شروع سے لے کر کے آخر تک 100% اس کا دل کس میں رہا؟ نماز میں رہا. خشوع اور حضور قلب کے ساتھ رہا. اور بعض اہل علم نے قرآن مجید کی آیت صورت معارج کی والذین هم علی صلاتہم دائمون، یہ جو صورت ہے اس صورت میں جو نیک لوگوں کی جنتیوں کا تذکرہ کیا ہے اس میں بہت سارے اعمال ہیں اور نماز کا 2 مرتبہ ہے. ہر عمل کا تذکرہ 1 مرتبہ. والذین بشہاداتہم قائمون
والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون والذین هم لفروجهم حافظون، ہر عمل والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، ہر عمل کو ایک ہی مرتبہ ذکر کیا ہے، لیکن سب سے پہلے نماز اور سب سے آخر ان نماز کا 2 مرتبہ تذکرہ کیا ہے۔ نیک لوگوں کا جو جہنم سے بچائے جائیں گے، کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولى وجمع فعوى وخلق الانسان حلوا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين، نماز کا 2 مرتبہ، اور آخر میں بھی والذین هم علی صلاتهم یحافظون۔ تو اہل علم کہتے ہیں ایک تو ہے نماز کی حفاظت، اور پہلے جو کہا ہے وہ حفاظت دوام، والذین هم علی صلاتهم دائمون، جو اپنی نماز میں مداوم یعنی کیا کہتے ہیں پابندی سے لگے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں یہاں دوام کا مطلب تکبیر تحریمہ سے لے کر کے من التکبیر الی التسلیم، نیت باندھ لیا تو جب تک سلام نہیں پھیرتے ان کے دل و دماغ میں نماز کے علاوہ کسی اور چیز کا تصور نہیں آتا۔ ایک تفسیر یہی کی جاتی ہے والذین هم علی صلاتهم الذین هم علی صلاتهم دائمون، یعنی تکبیر تحریمہ باندھ لینے کے بعد جب تک سلام نہ پھیرے ان کا دل نماز ہی میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رہتا ہے، ادھر ادھر ان کا دل بھٹکتا نہیں۔ دعا کریں اللہ سب کو نصیب کر دے۔ تو حضرت عثمان بن عفان نے ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ جس نے 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز میں اپنے نفس سے بات نہ کیا، یعنی نفس ادھر ادھر نہ گیا، دل نماز میں حاضر رہا، اللہ رسول نے فرمایا اب اسے کیا ملا؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پچھلی زندگی کے سارے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے۔ کس کی برکت سے؟ وضو اور تحیۃ الوضو کی برکت سے۔ اس باب کی آخری حدیث یہ بھی بڑی اہم ہے۔ اس حدیث کے راوی ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کا نام اویمر بن اجلان ہے، یہی نام ہے نا، ابو الدرداء اویمر بن اجلان۔ کہتے ہیں آخری انصاری جو اسلام لائے ہیں اور سب پر فوقیت لے گئے علم حاصل کرنے کے بعد۔ یہ کہتے ہیں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من توضأ فاحسن الوضوء ثم قام فصلى رکعتین او 4 یشک سہل یحسن فیہن الذکر والخشوع ثم استغفر اللہ غفر لہ۔ اس حدیث میں فضیلت ہے لیکن اور اس کی وضاحت ہے، اور یہ حدیث بڑی تاریخی ہے۔ تاریخی اس اعتبار سے منذری ہی نے اور آگے نقل کیا ہے، مسند احمد بن حنبل میں تفصیل موجود ہے، لیکن ہے بڑی اہم حدیث، تو انشاءاللہ وہ قصہ ہم بتا دینا چاہتے ہیں۔ قصہ بتا دینا چاہتے ہیں۔ حدیث کے راوی اصل میں یوسف ہیں۔ کون؟ یوسف کون؟ یوسف بن عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اور نبی علیہ السلام جب مدینہ آئے تو جب آپ کا دیدار کیا، آپ کی باتیں سنی، تبھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ بڑی طویل داستان ان کی ہے، تو بڑے جلیل قدر صحابی ہیں، اور جن لوگوں کو جنت کی بشارت اللہ رسول کی زبان سے ملی ہے، زبان مبارک سے، اس میں کون ہے؟ عبداللہ ابن سلام۔
ان کے بیٹے یوسف ہیں۔ یوسف کہتے ہیں رہتے مدینہ میں تھے، لیکن مدینے سے انہوں نے دمشق کا سفر کیا۔ دمشق کتنا لمبا سفر کیا مدینے سے، نہ رشتہ ہے، نہ ناتا ہے، نہ بزنس ہے، نہ کاروبار ہے۔ یہ بڑی عبرت کی چیز ہے، اسی لیے میں سوچا یہاں بتا دیں۔ دمشق گئے اور لوگوں سے پوچھا کہ بھئی یہاں ایک صحابی رسول ابو الدرداء رہتے ہیں، ابو الدرداء کو استاد کی حیثیت سے معاذ بن جبل کے ساتھ دمشق بھیج دیا گیا تھا۔ مدینے اس میں رہنے والے مدینے کے تھے، انصاری تھے، لیکن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت پہلے معاذ بن جبل کو بھیجا، اور آبادی بڑھی تو ایک معلم اور بھیجا، مبلغ، دائی، مفتی، قاضی، کس کو بنا کے بھیجا؟ ابو الدرداء۔ تو لوگوں سے پوچھا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بھئی یہاں ابو الدرداء کہاں ملیں گے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ابو الدرداء تو فلاں محلے میں مسجد ہے، وہیں وہ درس دیتے ہیں، وہیں بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں۔ وہاں پہنچ گیا، وہاں جب پہنچا تو پتہ چلا کہ وہ مرض الموت میں مبتلا ہے، پہلے سے معلوم نہیں تھا۔ جب وہاں گیا تو پتہ چلا اتنے بیمار ہیں کہ بس لوگ ان کے موت کا انتظار کریں، کب موت کی خبر آ جائے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا زندگی میں آ گیا، تاخیر ہوتی شاید ملاقات نہ ہوتی، بستر پر ایسے لیٹے تھے، لیکن ہوش حواس بالکل درست، بالکل درست، حافظے میں کوئی فرق نہیں آیا۔ کہتے ہیں لوگوں نے بتایا اور میں پہنچ گیا وہاں، ان کے سامنے کھڑا ہوا تو کہا، حضرت ابو الدرداء کو پتہ چلا کہ ہماری عیادت کے لیے مدینے سے کون آئے ہیں؟ عبداللہ بن عبداللہ بن سلام نہیں کر، ان کے بیٹے یوسف، یوسف بن عبداللہ بن سلام آئے۔ دیکھا تو بڑی حیرت ہوئی، کہا یا ابن اخی، میرے بھتیجے، میرے بھائی عبداللہ بن سلام کے بیٹے، یا ابن اخی، میرے بھتیجے، ما اعملک فی الی ہذہ البلدۃ او ما جاء بک، اتنے دور دراز کا سفر کر کے کیوں تم آئے یہاں؟ کیا پریشانی تم کو تھی؟ سن رہے ہیں نا؟ ہاں، سننے بھی اور دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ذرا سوچو، کہاں سے؟ مدینے سے نکلے ہیں، دمشق جانا ہے، بحر و بر، سواری اونٹ کی، گھوڑے کی، خچر کی، گدھے کی، اتنا لمبا سفر، ایک مقصد تھا بس، کوئی دوسرا مقصد نہیں۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بستر پر، موت سامنے کھڑی ہے، حیرت میں پڑ گئی، یا ابن اخی ما جاءک فی ھذا البلد، ما جاءک بہا، یہاں کیوں آئے؟ یہاں مدینہ چھوڑ کر یہاں کس لیے تم آئے؟ سے اتنا لمبا سفر طے کر کے۔ تو یوسف نے کہا، اللہ، کوئی بزنس نہیں، کاروبار نہیں، کوئی رشتہ ناتا نہیں، لا الا صلۃ ما کان بینک و بین ابی بین والدی، کوئی کاروبار نہیں، کوئی بزنس نہیں، کوئی ہمارا یہاں دوست نہیں، کوئی رشتہ ناتا نہیں، پھر کس لیے آئے؟ کہاں صرف اس لیے آئے ہیں کہ
آپ میرے والد عبداللہ بن سلام کے دوست ہیں. کون ہے؟ ہے کوئی؟ اور میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان اور سلوک اور والدین کے ساتھ جو بھلائی ہے اس میں یہ بھی شامل ہے کہ والد نہ ہو تو والد کے دوستوں سے ملنا اور ان سے ان کی خیریت پوچھنا، ان کے کام آنا. اللہ، تو کوئی رشتہ نہیں، نہ ددھیالی نہ ننیالی نہ سسرالی، لیکن سب سے بڑا رشتہ جس نے ہمیں آپ سے ملنے کے لیے آنے پر مجبور کیا، مدینے سے اتنا لمبا سفر طے کر کے میں آیا آپ سے ملنے کے لیے، صرف اس بنا پر الا صلۃ ما کان بینک و بین والدی، چونکہ آپ اور میرے والد عبداللہ سلام دونوں کی بڑی دوستی تھی. اور اللہ رسول نے ارشاد فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دوستوں سے اچھے تعلقات رکھے جائیں. اللہ اکبر، یہ دیکھیں کتنی بڑی، پھر یہ اسلام ہی ہے جو تعلیم دیتا ہے. پھر اب عبداللہ بن سلام، اب ابو دردہ کیا گفٹ میں دے رہے ہیں وہ بھی سننے کی چیز ہے. وہ بھی تو سوچ رہے تھے بستر پر پڑے ہیں، نہ کپڑا خرید کے لا سکتے ہیں، نہ گھڑی دے سکتے ہیں، نہ کوئی اس لائق تو رہ ہی نہیں گئے ہیں، بستر پر پڑے ہوئے ہیں، دل باغ باغ. اللہ، میرا بھائی عبداللہ بن سلام، اس کا بیٹا صرف اس لیے مجھ سے ملنے کی لیے اتنی دور کی یہ سوچ کر کہ میں اس کے باپ کو دوست ہوں. یہ باپ کی احسان، باپ کے ساتھ بھلائی، باپ کے دوستوں کو یاد رکھنا. کیا کیا پہلے سنیں، بئس ساعۃ الکذب ہذہ، اے بھتیجے. بھتیجے کون تھے؟ یوسف بن عبداللہ بن سلام. بئس، اللہ اکبر، ساعۃ الکذب ہذہ، جھوٹ بولنا تو ویسے ہی بہت بڑا جرم ہے، خصوصاً ایسے موقع پر جب ملک الموت سامنے کھڑے ہوں، اب جینے کی، شفا پانے کی کوئی امید نہ ہو، ایسے موقع پر جھوٹ بولنا اور بہت بڑا جرم ہو جاتا ہے. بئس ساعۃ الکذب ہذہ. نمبر 2، اتنی بڑا مقدس وقت، اور ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ ایک ہمارا دوست عبداللہ بن سلام ہو، کوئی رشتہ نہ ہو، صرف اسلامی رشتہ ہو، اور اس کا بیٹا اپنے باپ کا حق ادا کرنے کے لیے ہم سے ملنے کے لیے آئے. ایسے موقع پر جھوٹ بولے، اتنا بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ تو جھوٹ نہیں، میں تم کو بڑی امانت داری کے ساتھ ایک گفٹ دے رہا ہوں. وہ گفٹ کیا ہے؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، من توضأ، جس نے وضو کیا، فاحسن الوضوء، اور اچھی طرح سے وضو کیا، ثم قام، پھر کھڑا ہوا، فصلی رکعتین، اس نے 2 رکعت پڑھا یا 4 رکعت پڑھا، راوی کو شک ہے، یحسن فیہن الذکر، اور جب اچھی طرح سے وضو کر کے نیت باندھ کے کھڑا ہوا تو ذکر بھی اچھا کرتا ہے. کیا مطلب؟ قرآن پڑھتا تھا ٹھہر ٹھہر کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ پڑھتا ہے، رکوع اور سجدے کی دعائیں پڑھتا ہے، اطمینان کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا ہے، دعائیں مانگتا ہے تو بڑے اخلاص کے ساتھ مانگتا ہے، اور خشوع کے ساتھ. نماز کیسے پڑھتا ہے؟ خشوع کے ساتھ. اگر کوئی بندہ اس طرح سے وضو کرنے کے بعد 2 رکعت اچھی تلاوت، اچھے اذکار، اچھے آداب، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھ لیتا ہے،
اور ثم یستغفر اللہ، پھر کہتے اللہ میری مغفرت کر دے، تو غفر اللہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو قبول کر کے اس کی مغفرت کر دیتا ہے، قبر اور حشر کے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ اسی پر اچھا آخری حدیث تھی نا، اسی حدیث کو یہاں مصنف نے مختصر کیا ہے، بیان کیا کہ من توضا فاحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين او اربعا يحسن فيهن الذكر بالخص ثم يستغفر الله غفر له یا غفر له دونوں پڑھا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے دوستو یہ فضائل کس کے ہیں؟ تحیۃ الوضو کے۔ اسی پر بات مکمل ہوتی ہے۔ دعا کرے اللہ تعالی ہم سب کو اس نصیحت پر، اس کار خیر پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ اگلا باب اگلے ہفتے سے کیا ہے؟ کتاب انشاءاللہ، ابھی کتاب الطہارت تھا۔ چلو دعا کرو جی۔ کیا وہ چل رہے تھے، چلنے کی جو آداب آدائی نبی علیہ السلام نے سن لیا، اس کو بیٹے سب کا عالم مثال سمجھ گئے نا۔ اللہ کے رسول کے خواب میں دیکھا، نہ اللہ کے رسول جنت میں گئے تھے نہ بلال جنت میں چل رہے تھے، لیکن سمجھتے ہیں آج بہت سمجھنا بہت آسان ہے۔ کیا خیال نہیں آسان ہے؟ 5 کروڑ کا فلیٹ بک کر لیتے ہیں صرف نقشہ دیکھ کر کے، ڈیزائن دیکھ کر کے۔ کیا خیال ہے؟ اور جاؤ آفس میں تو کچن تک اور حمام تک سب بنا رہتا ہے۔ تو ایک عالم مثال ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اس مثالی طور بتایا کہ ہاں ایسا ایسا ہے، یہی چیز تھی، یہی مطلب۔ چلو نہیں اشکال ہے کہ کیسے پہنچ گئے، تو بلکہ بعد روایت میں خواب کی بات تھی۔ کیا خواب کی بات؟ خواب میں دکھلایا گیا وہی عالم مثال، چونکہ جو کچھ یہاں ہو رہا ہے ایسے اللہ کے رسول کو وہاں دکھا دیا گیا انشاءاللہ۔ جی کیا جی؟ سوال پوچھ رہے کہ ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم پہلے والے رہ کے جو جنت کے اندر گھسے، تو اگر حضرت بلال رضی اللہ عنہ سامنے چل رہے جنت میں پہلے کون؟ ارے بھائی ٹہل رہے ہیں، یہ تھوڑی جنت میں داخل ہوئے، ٹہل رہے ہیں۔ باپ کبھی آگے رہتا ہے، بیٹا آگے آگے چلتا ہے، یہ کوئی بھی ادبی نہیں ہوتی۔ یہ کیا ہے؟ کوئی جنت کے درجات نہیں بیان کی جائے، جنت میں چل رہے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا بعد میں پہنچے تو دیکھا بلال جا رہے ہیں، ایسا نہیں کہ ہاں بلال کو اللہ کے رسول کی یہ اشکال ہوگا نا، فضیلت نہیں بتایا جا رہا ہے کہ بلال چل رہے تھے، اللہ کے رسول داخل ہوئے تو دیکھا کہ بلال جا رہے ہیں۔ بارک اللہ۔